بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے مسائل روزہ۔ روزہ سے جڑے ہوئے جو مسائل فقہاء نے کتابوں میں لکھے ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں، وہ چند اہم منتخب مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ مسائل کے آغاز سے پہلے جس حدیث شریف کو میں نے پڑھا ہے، تمہید کے طور پر اس کا مفہوم ہم ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے پورے یقین کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، پورے یقین کے ساتھ، ثواب کی امید لگا کر، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل اور کرم ہے امت محمدیہ پر کہ اس کے تھوڑے عمل پر اللہ نے ثواب بہت رکھا ہے، اور بعض ایسے اعمال اللہ نے رکھے جنہیں کر کے ایک مسلمان اپنے گناہوں کو مکمل طور پر گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، اور اس کے لیے مغفرت کا پروانہ اللہ کی طرف سے مل سکتا ہے۔ یہ حدیث شریف وہی پیغام دے رہی ہے اور وہی مژدہ سنا رہی ہے۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ روزے میں اتنی فضیلتیں اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، تو ضروری ہے کہ ہم روزوں کو روزوں کی طرح ادا کریں، یعنی اس کی پوری رعایت کریں۔ ایسی بات، ایسا کام انجام نہ دیں جس سے ہمارا روزہ متاثر ہو جائے، یا بے فیض ہو جائے، بے وزن ہو جائے، ثواب سے خالی ہو جائے، یا روزہ ہی ٹوٹ جائے۔ ایسے کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کی فضیلتوں کو پا سکیں۔ حدیث شریف میں جو اللہ کی طرف سے پیغام اور خوشخبری سنائی گئی، اس خوشخبری کے ہم مستحق ہو سکیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں مسائل روزہ کو۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ روزہ کس پر فرض ہے۔ تو روزہ عاقل و بالغ پر فرض ہے، بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، اور پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے۔ تو بالغ ہونا چاہیے اور عقل مند ہونا چاہیے، باقی وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر روزے فرض ہیں اگر وہ بالغ و عاقل ہیں۔ بچہ پر روزہ اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن جب بچہ باشعور ہو جائے اور جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو تو روزہ رکھنے کی تاکید اور اس طرف اس کی عادت ڈالنے کی کوشش ہو، تاکہ بچہ جب بڑا ہو، بالغ ہو جائے تو سابقہ عادت کی بنیاد پر روزہ رکھنے میں اسے دشواری پیدا نہ ہو۔ تو تربیتی نقطہ نظر سے بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے۔
روزہ جن لوگوں پر فرض ہے وہ تو آپ نے سن لیا، البتہ عورتوں کے لیے یہ مسئلہ بھی اہم ہے کہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں، مہینے میں چند ایام چند دن ایسے آتے ہیں جو ناپاکی کے ہوتے ہیں، تو ناپاکی کے ایام میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ناپاکی کی حالت میں عبادت اور نماز اور روزے کی انجام نہیں پاتی ہے۔ اس لیے جو عورت حائضہ ہو، ناپاکی اور پیریڈ کے زمانے میں ہو، وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کرے، بعد میں ان روزوں کو ادا کر لے۔ رمضان کے بعد جتنا جلدی ہو اتنی جلدی قضا کر لینا بہتر ہے۔ نیت، روزے کی نیت، عبادت میں نیت کی بہت اس کی بنیاد ہے۔ عبادت صحیح ہی ہوتی ہے نیت سے، اگر نیت نہ ہو تو عبادت ہی صحیح نہیں ہوتی۔ نماز میں بھی یہی حال ہے، اگر نیت کے بغیر نماز شروع کر دے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ روزہ بھی بغیر نیت کے شروع کرے تو روزہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کریں نیت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ نیت بولتے ہیں دل کا ارادہ، دل کے ارادے سے نیت وجود میں آ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی سحری کے لیے اٹھا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے اور اسی نیت سے اس نے سحری کھا لی اور زبان سے نیت نہ کی تو بھی اس کی نیت ہو گئی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اطمینان قلب کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے زبان سے ادا کر دے تو اچھی بات ہے، جیسا کہ مشہور ہے نیت میں بصوم غد نویت من شہر رمضان، بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ یہ نیت کے الفاظ کتابوں میں موجود ہیں، تو نیت کے یہ الفاظ زبان سے ادا کر دیے جائیں تو مناسب بات ہے۔ لیکن جو لوگ زبان سے ادا نہ کر سکیں تو وہ گھبرائیں نہیں کہ روزہ میرا اب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جب اس نے سحری کھا لی روزے کی نیت سے تو اس کی نیت ہو گئی۔ اب اگر کوئی سحری نہ کھائے لیکن وہ رات ہی میں نیت کر لیا، سونے سے پہلے، تراویح کے بعد ہی نیت کر لیا کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، اور اسی نیت کے ساتھ وہ سو گیا اور سحری کا وقت نکل گیا، جب بیدار ہوا تو فجر کا وقت داخل ہو چکا تھا، تو اب اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا بھی روزہ صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے سحری اگرچہ نہ کھائی لیکن نیت اس نے رات میں کر لی تھی سونے سے پہلے ہی، اور رات کے کسی بھی حصے میں نیت کر لینے سے نیت معتبر ہو جاتی ہے۔ یہ سہولت ہے شریعت کی طرف سے۔ رات کے کسی بھی حصے میں نیت پائی گئی آنے والے دن روزہ رکھنے کی، وہ نیت صحیح قرار پاتی ہے، اس لیے اس کا بھی روزہ صحیح ہو جائے گا۔ تو نیت کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ کافی وسعت ہے، آسانی ہے، کس کس وقت نیت کر سکتے ہیں، زبان سے نہ کہیں تو بھی نیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ اس میں وسعت ہے تاکہ لوگوں کے روزے زیادہ سے زیادہ صحیح ہو جائیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ نیت بولتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، کمزور ارادہ، شک والی بات، گمان والی بات، تو شک اور گمان یہ نیت نہیں کہلاتی۔ شک اور گمان نہیں ہونا چاہیے، کل دیکھ لوں گا، دیکھتے ہیں
کل روزہ میں رکھوں یا نہ رکھوں، تھوڑی کمزوری نظر آ رہی ہے بدن میں، کچھ بیمار سا دکھ رہا ہوں میں، کل روزہ رکھوں نہ رکھوں، کچھ ارادہ ہو رہا ہے روزہ رکھنے کا۔ تو اس طرح سے کمزور دل، کمزور نیت، کمزور ارادہ، ایسے کمزور ارادے کے ساتھ نیت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ نیت پختہ ارادے کو بولتے ہیں، اس لیے پختہ ارادہ دل میں کر لیا رات کے کسی بھی حصے میں، نیت معتبر ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک میں نے کہا آسان معاملہ رکھا گیا ہے، رات کے کسی بھی حصے میں کر لیں تو معتبر ہے، وہیں یہ بھی سہولت ہے کہ اگر رات کے کسی بھی حصے میں نیت نہیں پائی گئی تو پھر فجر کے وقت، فجر کے بعد 10 بجے دن، 11 بجے دن، نصف نہار شرعی تک روزے کی نیت کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ 2 روزے ایسے ہیں، جتنے بھی روزوں کی قسمیں ہیں، 2 روزے ایسے ہیں جن میں رات سے لے کر نصف نہار شرعی یعنی آدھے دن تک، نصف نہار شرعی کا مطلب ہوتا ہے کہ طلوع فجر، اذان جس وقت فجر کی ہوتی ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اگر 14 گھنٹے ہو رہے ہیں تو اس کا آدھا یعنی 7 گھنٹہ، طلوع فجر سے 7 گھنٹہ۔ اگر طلوع فجر سے مغرب تک 13 گھنٹے ہو رہے ہیں تو نصف نہار شرعی ہوگا 6.5 گھنٹہ، طلوع فجر سے 6.5 گھنٹہ تک یہ نصف نہار شرعی ہے۔ یہ زوال کے وقت سے چند منٹ پہلے آ جاتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے، نصف نہار شرعی زوال کے وقت سے چند منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ تو 2 روزے ایسے ہیں کہ رات سے لے کر نصف نہار شرعی تک نیت کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس میں ایک رمضان کا روزہ ہے اور دوسرا نفل روزہ ہے۔ اگر کوئی سحری بھی نہیں کھایا اور کوئی روزے کی نیت بھی نہیں تھی، فجر کی نماز بھی پڑھ لیا، صبح بھی ہو گئی، کچھ کھایا پیا نہیں، اب سوچا کہ نفلی روزہ رکھ لیتا ہوں تو نفلی روزہ ادا ہو جائے گا، نیت اس کی صحیح ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے، کبھی کبھی دولت خانہ تشریف لاتے، زوج محترمہ سے پوچھتے کھانے کی کوئی چیز ہے، اگر جواب ملتا کہ کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے تو اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تب تو میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزہ رکھ لیتا ہوں، گویا کہ روزے کی نیت کر لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نفلی روزہ ہوتا تھا، رمضان کے علاوہ کی بات ہے یہ۔ تو نفلی روزے اس کی نیت ناشتے کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ نفلی روزوں کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، نصف نہار شرعی سے پہلے پہلے تک، اور رمضان کے روزوں کی نیت رات میں نہ ہو سکی تو فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، نصف نہار شرعی سے پہلے پہلے تک۔ یہ 2 روزے ایسے ہیں جس میں اتنی گنجائش۔ البتہ کفارے کے روزے ہیں، قضا روزے ہیں، نظر کے روزے ہیں، ان روزوں میں دن کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، رات ہی میں طلوع فجر سے پہلے پہلے سحری کے وقت وغیرہ نیت کر لینا ضروری ہے۔ قضا کے روزوں میں، کفارہ کے روزوں میں، نظر کے روزوں میں، جو منت مانتے ہیں وہ نظر بولتے ہیں اسے، تو ان روزوں میں رات ہی میں نیت کر لینا ضروری ہوتا ہے طلوع فجر سے پہلے پہلے۔ بہرحال یہ تو بات آپ کے سامنے آئی نیت کے تعلق سے۔ اب یہ سنیں کہ روزے میں کیا کیا باتیں مکروہ نہیں ہیں۔ بعض لوگ اسے مکروہ سمجھتے ہیں لیکن مکروہ نہیں ہے، جیسے کہ سر میں تیل لگانا،
سر میں تیل لگانا مکروہ نہیں ہے، پانی نہانا مکروہ نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سر میں تیل لگانے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو سر میں کوئی تیل لگائے، پانی نہائے، ناخن کاٹے، ناخن تراشے، بال کٹوائے، یہ سب اعمال وہ ہیں جس کی وجہ سے روزوں میں کراہت بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ کوئی عطر سونگھ لے، خوشبو سونگھ لے، اس سے بھی روزے کے اندر کراہت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ روزے کی حالت میں کون سے کام ہیں جن کا کرنا مکروہ ہے، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایک چیز یہ پیش کرتے ہیں فقہا کہ کسی چیز کو چبانا اور پھینک دینا، جیسے کہ کوئی پتھر کا ٹکڑا ہے، منہ میں پتھر کا ٹکڑا لے لیا، اب اس کو تو نگلنا ہے نہیں، اس کو چبا رہا ہے پھر پھینک دے رہا ہے، تو یہ ایک عبث کام ہے، بیکار کام ہے، اور روزے کی حالت میں اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کر لیا اور اس کو زبان میں ادھر ادھر کر کے اور پھینک دیا تو روزے میں کراہت پیدا ہوتی ہے اور روزہ اس کی بنیاد پر مکروہ ہوتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنا، منجن کرنا اور اس طرح سے منہ صاف کرنے کے لیے اور بھی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے گل بھی کرتے ہیں۔ تو ٹوتھ پیسٹ جو مسواک کی جگہ ہے، ٹوتھ پیسٹ جو ہے یہ مسواک کی جگہ استعمال کرتے ہیں، تو ٹوتھ پیسٹ کرنے کی بنیاد پر کیا حکم ہوگا؟ بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر معمولی جز بھی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کوئی اتنی احتیاط سے کیا، وہ دانت کے ظاہری حصے کو خالی رگڑا برش سے، ٹوتھ پیسٹ لگا کر برش سے دانت کے ظاہری حصے کو رگڑ کر احتیاط سے، کہ اس نے زیادہ تھوک بھی پیدا ہونے نہیں دیا، بہت احتیاط کی اس نے، اور ظاہری حصے کو رگڑ کر پھر فوراً دھو لیا، تو اتنی احتیاط کے بعد اس کو یقین ہے کہ ایک بھی معمولی جز حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، تو اس صورتحال میں اس کا روزہ باقی رہے گا، نہیں ٹوٹے گا، چونکہ بنیادی چیز روزہ کو توڑنے میں حلق سے نیچے اترنا ہے۔ حلق سے جب چیز نہیں اتری روزہ نہیں ٹوٹے گا، حلق سے نیچے اتر گئی وہ چیز، روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اس نے چونکہ احتیاط سے برش کیا اور ذرا بھی اندر جانے نہیں دیا تو اس کا روزہ برقرار ہے، لیکن روزے کو خطرے میں ڈالنے کی بنیاد پر مکروہ تو ہے، اس لیے ٹوتھ پیسٹ کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ ذرا بھی بے احتیاطی سے اگر اندر کچھ چلا گیا تو پھر روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے جو منجن کی بات آئی تو منجن میں بھی یہی تفصیل ہوگی جو ٹوتھ پیسٹ کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ بعض لوگ گل کرتے ہیں جو تمباکو والا ہوتا ہے، گل سے وہ اپنے دانت کو صاف کرتے ہیں، اس کا حکم بھی ایسا ہی ہوگا۔ گل کے اندر دو انداز ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پانی گل پر ڈال دیا ہتھیلی میں اور اس کو تر کر کے پھر آہستہ سے دانت پر ایک دو مرتبہ گھما کر کلی کر لیا، تو بہت ممکن ہے کہ اس کا روزہ باقی رہے، اس لیے کہ اس نے اس کو تر کر دیا، اس کے ذرات اب حلق میں فوراً نہیں جائیں گے، تر کرنے کی بنیاد پر وہ دانت ہی پر اٹکے رہے اور اسی کو ایک دو مرتبہ گھمایا اور کلی کر لیا، اندر بالکل نہیں گیا۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے
گل کرنے کا کہ بالکل خشک پاؤڈر اسی کو انگلی پر رکھ کر منہ میں ڈال لیا اور دانت کو صاف کرنے لگا۔ اس میں عین ممکن ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے، اس لیے کہ جب خشک ذرات کو منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ تیزی سے اندر اڑتا ہے وہ اور ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے، پھر حلق میں جانے سے بچانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر خشک پاؤڈر ہی اندر ڈال کر اور وہ کر رہا ہے، دانت صاف کر رہا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹنے کے قریب کا معاملہ رہتا ہے۔ اب وہ خود فیصلہ کر لے کہ اندر کوئی جز گیا یا نہیں گیا۔ اگر اندر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اندر نہیں گیا تو روزہ مکروہ ہے، نہیں ٹوٹا۔ بنیادی بات آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات، جسے جھنڈو بام ہے، وکس ہے، اس طرح کی چیزیں جو لگائی جاتی ہیں، نزلہ کا مریض ناک پر لگاتا ہے جھنڈو بام کو یا وکس کو، یا کہیں چوٹ لگ گئی اور ٹیوب لگا رہے ہیں، مرہم بھی بولتے ہیں اسے، تو اس کو لگانے سے کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے اندر گنجائش ہے۔ وکس لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جھنڈو بام لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کی جھانس، اس کی مہک ناک کے راستے سے اندر جاتی ہے، لیکن اس کا جز نہیں جاتا ہے۔ جیسے خوشبو آپ عطر کی لیں تو خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ جز نہیں جاتا ہے اندر، بلکہ ہوا، فضا وہ معطر ہو گئی اور اسی خوشبو کو وہ اندر لے رہا ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے خوشبو لینے سے۔ اسی طرح سے جھنڈو بام وغیرہ اور وکس وغیرہ اگر اس کا استعمال کیا جائے ناک کے ظاہری حصے پر، یا ناک کا جو ظاہری حصہ سے لگ کر اندرونی حصہ ہے بالکل متصل والا، وہاں بھی، یعنی جو ناک کا نتنا ہے وہاں تک نہیں، بلکہ ناک کے پاس کا حصہ، وہاں پر لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں پر درد ہے، چوٹ ہے، وہاں پر ٹیوب لگانے سے، مرہم لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے سرما لگانے کا۔ سرما لگانا روزے کی حالت میں اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس سلسلے میں موجود ہے۔ سرما لگانے سے بظاہر روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ آنکھ میں جب سرما لگایا جاتا ہے تو اس کا اثر حلق میں عام طور پر محسوس ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات کوئی سرما لگانے کے بعد تھوکتا ہے تو سرما کے بعض اجزاء ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل تو یہ کہتی ہے کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے، لیکن اس وقت عقل کو پیچھے کر دیتے ہیں جب کوئی حدیث موجود ہو۔ تو حدیث شریف میں سرما لگانے سے روزہ نہ ٹوٹنے کی بات موجود ہے، اس لیے حدیث کی بنیاد پر یہی بات فقہاء نے لکھی ہے کہ سرما لگانا روزہ کے لیے ناقض نہیں ہے، توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ تو بات ہو گئی مکروہات اور روزہ کو نہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں۔ اب روزہ کو کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا بند، اسی طرح سے میاں بیوی کا آپسی تعلق بند۔ تو روزے کی حالت میں کھا لیا، پی لیا، یا شوہر و بیوی نے آپس میں جنسی تعلق قائم کر لیا، تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کھایا ہو تو روزہ ٹوٹتا بھی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر بھولے سے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور جب روزہ ہی نہیں ٹوٹا تو کفارہ بھی واجب نہیں ہے۔ تو روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا، یہ اس کی گنجائش ہے کہ روزہ برقرار رہے۔
اللہ نے گنجائش رکھی کہ روزہ نہ ٹوٹے، بھول اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ لیکن یہاں رک کر یہ فرق سمجھیں، ایک ہے بھول اور ایک ہے غلطی، دونوں میں فرق ہے۔ خطا بولتے ہیں عربی میں، خطا چوک ہو جانا، غلطی کے بجائے یہ کہہ لیجیے آپ چوک ہو جانا، ایک ہے بھول۔ تو چوک ہو جانا اور بھول جانے میں فرق سمجھیے آپ اگر وضو کر رہے ہیں اور کلی کر رہے ہیں، اور کلی کرتے ہوئے آپ نے بے احتیاطی کی، روزہ یاد ہے بے احتیاطی کی، اور کچھ پانی حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ یاد رہتے ہوئے بھی کیوں اتر گیا؟ بے احتیاطی کی ہم نے کلی کرنے میں، اور پانی نیچے اتر گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھول نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں چوک، اسی کو فقہاء نے لکھا ہے خطا۔ تو خطاً چوک کر جانے سے کوئی چیز حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک ہے بھول، روزہ یاد ہی نہ رہا، تو جب روزہ یاد ہی نہ رہے تو اور کھا پی لیں تو پھر روزہ باقی رہتا ہے۔ قے کا معاملہ وقت کی تنگی سے میں اب ذرا آپ حضرات کے سامنے 2 منٹ میں تیزی سے کچھ مسائل پیش کر دیتا ہوں۔ روزے کی حالت میں زیادہ معاملہ قے کا آتا ہے، تو قے اگر خود بخود آئے منہ بھر کر بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قے سے روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب جان بوجھ کر قے کرے کوئی اور منہ بھر کر کرے تب روزہ ٹوٹتا ہے، اور یہ بات زیادہ پیش نہیں آتی ہے جان بوجھ کر قے کرنے کی، قے خود بخود عام طور سے ہوتی ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی قے کرتے ہوئے کچھ اجزاء کو جان بوجھ کر منہ بھر کر قے ہو اور باہر جانا چاہیے، کچھ حصے کو جان بوجھ کر اندر لے لیا، تب جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا۔ تو قے کرتے ہوئے باہر وہ چیزیں نکل گئیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور روزے کی حالت میں بیوی سے اگر کوئی بوس و کنار کرے، شہوت سے اس کو چھوئے لیکن جنسی تعلق قائم نہ کرے اور انزال ہو جائے، منی نکل جائے شہوت کے ساتھ، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کی قضا واجب ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں پوری اس نے لذت حاصل نہیں کی ہے، اس نے جنسی تعلق قائم نہیں کیا ہے، روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ ہاں جب جنسی تعلق قائم کر لیتا تو روزہ بھی ٹوٹتا اور کفارہ بھی واجب ہوتا۔ کفارہ بھی ذہن میں رکھیں کیا چیز ہے؟ کفارہ ہے 60 روزے مسلسل رکھنا، اور 60 روزے مسلسل نہ رکھ سکتے ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 وقت کھانا کھلانا۔ اور غلام کو آزاد کرنے والی بات میں نے پیش نہیں کی اس لیے کہ وہ آج کا دور نہیں ہے، تو 60 روزے مسلسل رکھنا، اور اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اس لیے ایسے کام سے بچنا چاہیے جس سے کفارہ واجب ہو جائے، چونکہ کفارہ جو روزے کا ہے وہ بہت آسان نہیں ہے، خاص طور سے 60 روزے رکھنا مسلسل یہ آسان نہیں ہے۔ اور آپ سوچیں گے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا آسان ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کب ہے؟ جب 60 روزے نہیں رکھ سکتے تب ہے، جب طاقت نہ ہو 60 روزے کی تب ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو کھانا کھلانا آسان ضرور ہے لیکن وہ مرحلہ بعد کا ہے، پہلے 60 روزوں کی اگر طاقت ہے تو وہ رکھنا پڑے گا۔ آخری بات جو ہے پیش کرتا ہوں فدیہ کی، کہ فدیہ جو ہے ایسے لوگوں پر ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور آئندہ بھی طاقت نہیں ہوگی، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں اب طاقت بحال نہیں ہوگی، ایسے لوگ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو وہ فدیہ ادا کر دیں۔ ایک روزہ کے بدلہ ایک صدقۃ الفطر ہے، ایک فدیہ کی مقدار ایک صدقۃ الفطر ہے۔ جو عید کے موقع سے فدیہ صدقہ نکالتے ہیں وہ ایک صدقہ کی مقدار ایک فدیہ ہے، 30 روزے کا 30 صدقہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے فدیہ ہے ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کا اگر روزہ چھوٹ گیا، خواتین کا روزہ چھوٹتا رہتا ہے، وہ سوچتی ہیں کہ ہم فدیہ ادا کر دیں گے، تو فدیہ جو ہے وہ ادا کرنا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بعد میں،
تو جن کو بعد میں روزہ رکھنے کی صلاحیت ہو وہ فدیہ ادا نہیں کر سکتے، وہ ادا نہیں کر سکتی۔ فدیہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں۔ تو یہ فدیے کی بات آخر میں پیش کی گئی ہے، اور یہ چند مسائل تھے جو ذہن میں جس کا میں نے انتخاب کیا تھا، جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان مسائل کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ باقی روزوں کے مسائل بہت سارے ہیں۔ آپ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس چینل کے ذمہ داروں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ علماء سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ ہمارے روزے شریعت کے دائرے میں پورے آداب اور پورے مستحبات کی رعایت کے ساتھ ہو، اور روزے کو خراب کرنے والی، بے وزن کرنے والی، بے حیثیت کر دینے والی باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ گالی گلوچ کرنا بھی مکروہ ہے، اس سے بھی روزہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ اگر تم روزے سے ہو اور کوئی جھگڑنا چاہے اور کچھ جو ہے کلام کرنا، سخت گفتگو کرنا چاہے تو کہہ دو کہ انی امرؤ صائم، میں ایک روزہ دار شخص ہوں۔ تو اس طرح تم بول دو گے تو تم سے وہ بد کلامی، تیز گفتگو، جھگڑا نہیں کرے گا، اور تمہارے روزے کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے جہاں کھانے پینے اور جو تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی ان میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، وہیں الفاظ و بیان، گفتگو میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے روزے پورے آداب اور پورے مستحبات کی رعایت کے ساتھ ہو سکے، اور ہمارا یہ روزہ وہ روزہ قرار پائے جو عند اللہ مقبول بن سکے، اور یہ وہ روزہ بن سکے جو ہمیں جنت تک لے جا سکے۔ ایسا روزہ گزارنے کی، ایسا روزہ رکھنے کی، اور ایسا وقت گزارنے کی ہم سب مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔